لوگ حج کے لیے آ رہے تھے اور بہنیں لے کے حدود حرم سے جا رہے، رو رو کے کہہ رہا تھا اللہ کا گھر گواہ رہنا، تیرے بھرے گھر سے بہنیں لے کے جا رہا ہوں۔ بس حصے کی حاضری ہو گئی، اسے غنیمت سمجھئے گا، حاضری ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ مردوں کی لڑائی مردوں میں ختم ہو جاتی، آج ہم گلیوں میں نہ آتے، رو اس لیے لے گئے ہیں بدلے علی کے، علی کی بیٹیوں سے لیے گئے، زہرا کے بدلے زہرا کی بیٹیوں سے لیے گئے۔ حسین حدود حرم سے نکل کھڑے ہوئے، کعبہ رو رہا تھا، صفا اور مروہ سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مقام ابراہیم تڑپ رہا تھا، کعبہ آج بھی اداس ہے۔ جو حاجی بیٹھے ہو گواہی دینا، آج بھی خانہ کعبہ میں جاؤ، کعبے کے صحن میں اداسی ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی مسافر روتا ہوا گزر گیا ہے، یہاں سے کوئی مسافر چیخے مارتا ہوا گزر گیا ہے۔ حسین کا مکہ کی حدود سے نکلنا تھا، پہلی منزل آئی ہے، یہاں حسین کے صبر کا پہلا امتحان آیا۔ 2 منٹ بعد میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، پہلا امتحان حسین کے صبر کا آیا۔ ادھر حسین مکہ سے نکلے، مکہ کے بعد پہلی منزل آئی، حسین نے چلتے چلتے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہنے کے بعد حسین کی آواز آئی عباس، جی مولا۔ عباس قافلہ روک، عباس نے قافلہ روک دیا، حسین پہاڑیوں کے پیچھے چلے گا۔ کافی دیر عالیہ نے صبر کیا، روک کہہ دیا مفزا، جی شہزادی عباس کو بلا۔ عباس عالیہ کے محمل کے قریب آیا، عالیہ کی آواز آئی حسین کہاں ہے؟ بی بی مجھے کہا ہے قافلہ روک، اور خود پہاڑ کے پیچھے گئے۔ فرمایا پتہ کر میرے حسین کو خیر ہے؟ عباس حسین کے پیچھے چلے، دیکھا دور مٹی پہ بیٹھ کے رو رہا تھا۔ عباس کو آتے دیکھا، جلدی سے حسین نے امامہ سر پہ رکھا، عباس نے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھا، تجھے تیری ماں کا واسطہ بتا جنگل میں رلایا کس نے؟ مولا مجھے بتا جنگل میں تیرے رونے کی وجہ کیا بنی؟ اتنا جملہ کہنا تھا، حسین کی آواز آئی، حسین کی آواز آئی عباس اٹھ، قافلہ لے کے چلیں۔ عباس رو کے کہتے مولا حکم ہے تیرا، میں قافلہ لے کے چلتا ہوں۔ مولا آپ کو بلایا ہے علی کی بیٹی نے، آپ جائیں گے محمل کے قریب، علی کی بیٹی دیکھے گی تیری آنکھوں میں آنسو، اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا تو بھی زندہ تھا، حسین بھی روتا رہا، مولا میں علی کی بیٹی کو جواب کیا دوں گا؟ حسین رو کے کہتے غازی صبر، غازی میں بابے کے جلال کا وارث ہوں، تو بابے کے صبر کا وارث ہے۔ عباس میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا تو صبر کر لے گا، صبر کرنے کا نام آنا تھا۔ غازی نے امامہ زمین پہ پھینکا، رو کے کہا مجھے صرف اتنا بتا میں نے صبر کرنے کتنے ہیں؟ 19 رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی، میں منتیں کر کے کہتا رہا مجھے میری تلوار دے، تو نے کہا عباس صبر، میں چپ کر گیا۔ 28 سفر میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگتے رہے، میں رو کے کہتا رہا مجھے میری تلوار دے، تو نے کہا صبر، میں چپ کر گیا۔ 26 رجب ولید کے دربار میں تیرے سر کا نام لیا گیا، میں نے نیام سے تلوار کھینچی، تو نے میری کلائی پہ ہاتھ رکھا، غازی حوصلہ، میں نے صبر کر لیا۔ 28 رجب کو تو نے ماں کی شکل والی بیٹی روتی ہوئی اونٹ سے نیچے اتاری، میں تیری منتیں کر کے کہتا رہا ایک تلوار مجھے دے دے، ایک محمد حنفیہ کو دے، ایک اپنے اکبر کو دے، ایک مسلم کو دے۔ علی کی بیٹیاں لے کے مدینے بیٹھا رہے، اگر شام سے پہلے کوفے کے دروازے پہ تیرا علم نہ لگاؤں مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ تو نے کہا عباس ہم غریب ہیں، مولا میں چپ کر گیا، مجھے بتا میں نے صبر کرنے کتنے ہیں؟ حسین نے عباس کو سینے سے لگایا، آواز آئی اب میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، عباس رو کہتا مولا کہ دارالامارہ کی چھت ہے، کوئی غریب مسافر ہے، اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اس کے پاؤں میں بھیڑیاں ہیں، مولا اس کا ابرو کٹا ہوا ہے۔ حسین کی آواز آئی پہچان یہ کون ہے؟ عباس رو کے کہتا ہے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی؟ آواز آئی پہچان یہ میرا مسلم ہے، مسلم کا نام آنا تھا۔ عباس نے تلوار ریت پہ پھینکی، رو کے کہا تجھے تیری ماں کا واسطہ ایک بار مجھے کوفے پہنچا۔ حسین رو کے دے کرے گا کیا؟ رو کے دے جنازہ کون اٹھائے گا؟ میت کون دفنائے گا؟ حسین کی آواز آئی اب ذرا زمین پہ دیکھ، عباس کی آواز آئی انگلیاں ہٹا لے۔ ایک کالے برقے والی بی بی دارالامارہ کے نیچے رو رو کے
رہی ہے، آؤ میرے غریب کا وکیل بیٹا، آؤ میرا کربلا کا پہلا شہید۔